ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ کامران صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. آج بات شروع کرتے ہیں صدر مملکت کے خطاب سے. وہی ایک روایتی شور شرابہ تو تھا وہاں پر، لیکن کیا اس تقریر میں کوئی ایسا ٹیک اوے، آپ کو کوئی ایسا اشارہ ملا کہ جو پاکستان کا موجودہ جاری و ساری سیاسی بحران ہے اس کے حل کرنے کی طرف کوئی اشارہ ہو، کوئی مثبت آپ کو ایسی چیز نظر آئے جس کا آپ تذکرہ کرنا پسند کریں؟ جی. دو چیزیں جو ہے وہ خطاب میں ضروری ہوتی ہیں کہ جو پچھلا سال گزرا وہ کیسے گزرا اور اس میں کیا کیا مسائل تھے اور ان مسائل سے کس طرح سے نبرد آزما ہوئی حکومت، اور اگلے سال کے لیے پالیسی گائیڈنس دینا. تو اگر آپ جو کچھ پچھلے سال ہوا ہے اس سے آنکھیں بند رکھیں گے تو پھر یقیناً جو ہے نا پھر آپ اگلی پالیسی گائیڈنس بھی نہیں دے پائیں گے. تو یہ وہی روایتی خطاب تھا اور وہی روایتی احتجاج تھا. صدر صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی، ہم نے بھی کوئی ادھر سے کوئی نئی روایت نہیں رکھی. تو اسی طرح سے معاملہ چل رہا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ ملک کے معاملات بھی بظاہر اسی طرح سے چلتے رہیں گے جس طرح سے اس سال میں ہم نے چلائے. تو مطلب ہے کہ جمہوریت کی جو ہماری ریت ہے اسی طرح سے چلے گی، لڑکھڑاتی ہوئی، ڈولتی ہوئی. اچھا اس میں لنگڑاتی ہوئی بھی، ڈولتی ہوئی بھی. اچھا اس میں ایک بات کو بعض لوگ کہہ رہے ہیں بڑی خوش آئند کی کہ جو چھوٹے صوبے خصوصاً سندھ اور بلوچستان کا جو اعتراض ہے نئی نہروں پہ، اس پہ صدر نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا اس بات پہ، مگر یہ بات تو اس سے بھی آگے جانے کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 1991 کا کارڈ موجود ہے اور اس کارڈ کو نظر انداز کرتے ہوئے نئی نہروں کو نکالنے کا جو انہوں نے ارادہ کیا ہے یا شروع کیا ہے کام، وہ درست نہیں ہے اور وہ ابھی تک معاملہ رک نہیں پا رہا. اس کی دو اور جہتیں بھی ہیں. ایک جہت یہ ہے کہ پانی آپ کے پاس پہلے سے کم ہے، تو پھر اگر چیز پہلے سے کم ہو تو اس میں اپنے ہاں سے کہاں سے اس کو جو ہے تقسیم کر پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، وہ غلط طور پہ جو ہے اس کا میسج جو ہے وہ درست نہیں جا رہا. آپ کے دو صوبے پہلے سے ان حوالوں سے ڈسٹرب ہیں، تیسرے صوبے کو بھی ڈسٹرب کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس پہ جمعیت علماء اسلام کا کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ تنقید تو ہو رہی ہے. آپ لوگ کس حد تک جائیں گے اس نہروں کے مسئلے کے اوپر؟ دیکھیے ہمارا ایک اپنا انداز ہے احتجاج کرنے کا، اور آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ جب یہ ایشو آیا تھا تو ایشو پہ بھی میری بھی سپیچ تھی، باقی دوستوں کی بھی ہوں گی. اس کے بعد جو ہے ایک ریزولوشن جو ہے وہ ہم نے سائن کر کے دیا ہوا ہے جس کو فکس کرنے سے اوائڈ کیا جا رہا ہے. معاملہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے اپنی وقت کھو رہا ہے، یہ اپنا اعتماد کھو رہا ہے، اور وہ جو کچھ ہم جو انسٹرومنٹ لاتے بھی ہیں ایوانوں میں، وہ انسٹرومنٹ جو ہے یا تو لگتا نہیں ہے یا کل کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک جگہ پہ آواز دبانے کی کوشش کرنا اور اس آواز دبانے کے نتائج جو ہے یہ حکمران ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے. اچھا میں ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اور آپ لوگ جو اتحاد بنانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی غالباً رات کو اس وقت ہم تو کیونکہ پروگرام دراصل ارلی ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی غالباً کوئی میٹنگ بھی ہے، لیکن ہم دیکھیں دوسری طرف 10 بجے میٹنگ ہے اسی وقت جب یہ پروگرام نہیں ہوا تو، لیکن دوسری طرف ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کے وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ تنقید بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، پیار محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ تنقید بھی، یہ کیا حائل ہے اس قسم کی گفتگو جو ہے اتحاد کی کوششوں کی تشکیل میں؟ جی وہ جان بوجھ کے اس طرح سے کیا جاتا ہے تاکہ معاملات پھر خراب ہو جائیں، اور وہ کسی کے ایجنڈے پہ بظاہر کیا جاتا ہے. بینیفٹ ان کا یہ ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی گورنمنٹ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے اس اتحاد کے نتیجے میں، یا جہاں پہ وہ جواب دہ ہیں وہاں پہ جواب دہی کوئی زیادہ نہ ہو جائے. تو علی امین صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، باقی ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا چیز کامیاب ہوتی ہے. اچھا جو گفتگو آپ لوگوں کی ہوئی اب تک کے جو راؤنڈز ہوئے ہیں، کچھ آپ لوگوں نے کوئی شرائط ایسی پیش کی ہیں کہ جو طے نہیں ہو پا رہی ہیں؟ کیونکہ بھائی ظاہر ہے کہ الیکشن پہ اعتراضات آپ کو بھی ہیں ان کو بھی ہیں، اس حکومت کو آپ بھی تسلیم نہیں کرتے وہ بھی تسلیم نہیں کرتے. میرے خیال میں جلدی انتخابات کی بات دونوں وہ جو ہیں جماعتیں کر رہی ہیں، تو مسئلہ ہے کہاں پر؟ مسئلہ اب آج انہوں نے جواب دینا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ہم اپنی قیادت کو رپورٹ کریں گے یہ، اور پھر جو ہمارا جواب ہوگا وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے.
تو دیکھتے ہیں کہ جواب کیا آتا ہے، پھر مسئلہ پھر بتاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کیا سوال کیا تھا جس جواب کا آپ کو انتظار ہے؟ وہ سوال ابھی تک شیئر نہیں کر رہے، وہ سوالوں کے جواب آ جائیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا، اب اسی سے جڑا جو میرا وہ سوال تھا کہ جمیعت علماء اسلام کو اعتراض ہے کہ ظاہر جس طرح سے الیکشن ہوئے اس پہ آپ لوگ مسلسل تنقید کر رہے ہیں، اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا حل جو ہے جلدی انتخابات ہونے چاہیے یا ان اسمبلیوں کو حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے؟ کیا سوچ ہے مولانا کے اس بارے میں؟ دیکھیے، فوراً الیکشن ہونی چاہیے مگر وہ فری الیکشن ہونے چاہیے، اس طرح کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ جو دھاندلی کا جو نظام وضع کیا گیا ہے گزشتہ ایک آدھ دہائی سے بہت زیادہ، جس میں شدت آئی ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے اور ادارہ جاتی دھاندلی بند ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ نے فوری انتخابات کا جو مطالبہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا جمیعت علماء اسلام کی حکمت عملی ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ اتحاد کی کوششیں ہو رہی ہیں، اگر بالفرض کہ اتحاد نہیں بن پاتا، وہ جواب آپ کے حسب منشا نہیں ہوتا، اس پہ ایک اتفاق رائے نہیں ہوتا، تو کیا کرے گی جمیعت علماء اسلام کا؟ کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہم اپنی جنرل کونسل کا اجلاس بلوا چکے ہیں اور وہ جنرل کونسل پہ اس میں ڈیسیجن لے گی کہ اگر یہ معاملات سیدھے نہیں ہوتے تو پھر ہم نے جدوجہد کس طرح سے کرنی ہے۔ 20 کو جو ہے نیکسٹ منتھ آفٹر عید 20 کو ہمارا اجلاس ہے جنرل کونسل کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے ہم بڑھیں گے۔ بعض لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ مطلب صحیح یا غلط، وہ کہتے ہیں کہ جمیعت علماء اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسٹیٹس کو کی سیاست کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے مطلب ہے بعض چیزوں پر بڑا اصولی موقف ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ جہاں پر جو ہے حکومت کے لیے کہتے ہیں نا سڑکوں پہ آنا، کیونکہ روایت نہیں ہے آپ کی جماعت کی اس طرح کی کہ کوئی ایک اس طرح کی تحریک چلائی جائے۔ تو یہ تاثر جو ہے آپ کے حوالے سے کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے، وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ہم نے چلائی تھی، باقی تو جو ہے وہ سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ایک جلوس وہ تو آپ لوگ ایم آر ڈی میں بھی نکلا کرتے تھے، لیکن وہ تو نا ڈیسائیسو تحریک چلانا۔ یہ 11 جو ہے ملین مارچز ہوئے ہیں، 11 یا 12، 1 درجن سے زیادہ رہا تھا، 1 درجن سے زیادہ اگر ملین مارچ آپ جو ہے نا چند مہینوں میں کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہمت کی بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت جب کوئی ہلنے نہیں پا رہا تھا، جب کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ چھوٹا سا جلسہ جلوس کرے، ہم جو ہے نا وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لا کے اکٹھا کر کے اسلام آباد تک لاتے۔ تو اس مرتبہ بھی پہلا پتھر پھینکنے کے لیے آپ ہیں، تیار ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مل کے کریں گے یا تنہا؟ جی، یہ جب اتحاد اگر بن گیا تو پھر اس کے بعد اتحاد کی سطح پہ فیصلے ہوں گے، اور اگر ہم نے اکیلے فیصلہ کرنا ہوا تو پھر ہماری جنرل کونسل جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی، جس طرح سے بھی ڈیسائیڈ کرے گی، وہ فیصلہ ہوگا۔ کامران صاحب، پاکستان پہلی بہت مشکلات کا شکار ہے، دہشت گردی بہت زیادہ عام ہے، جا رہے جو اس ملک کے مطلب ہے جو لوگ مخلص لوگ ہیں، سب آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں، کہ بھئی کوئی ایسا کام کیوں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا کہ تحریک کی ضرورت نہ پڑے، سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہ پڑے اور افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو؟ اس کی کوئی گنجائش سسٹم میں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس کی بہت بڑی گنجائش ہے۔ اس کی گنجائش یہ ہے کہ وہ ادارہ جاتی دھاندلی بند کر دی جائے اور کمٹمنٹ کی جائے کہ آئندہ ادارہ جاتی دھاندلی۔ یہ تو خواہش ہوئی نا، میں گنجائش کی بات یہ ہوتی کہ وہاں پر کوئی جن سے بات ہونی ہے، جو لوگ مطلب ہے اس چیز کو ان کو بھی نظر آنا چاہیے نا کہ اگر تحریک چلتی ہے تو کسی بھی ان کا سوال تو ان سے پوچھنا ہے نا، ہم سے سوال تو ہمارا پوچھیے۔ وہ ان کو جو ہے پاکستان کا کوئی درد ہے، پاکستان کو کوئی درست کرنے کی خواہش ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے، اس طوطے کی جان جو ہے، اس جن کی جان جو ہے اس طوطے میں ہے کہ آپ جو ہے سیاست کو درست کر دیں، الیکشن فری کر دیں، آپ کی معیشت جو ہے درست ہو جائے گی۔ آپ کرتے یہ ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ جو ہے وہ اقتدار میں ہوتی ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے۔ اس طرح سے آپ انفیکٹ پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامران پروفیسر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ انتخابات کو اگر شفاف کرتے ہیں تو واقعی بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔